السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر تو دنگ رہ گیا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اپنی اماں کی چوائس پر مجھے کافی رشک محسوس ہوا۔ اب میں جان گیا تھا کہ اماں کی بات مان کر میں نے غلطی نہیں کی۔ اماں نے ہی میری بیوی چنی تھی، جو کہ کافی حسین تھی۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب جاتا گیا وہ مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی، پر ابھی میں اس کے مزید قریب جانے ہی لگا تھا جب وہ گھبرا کر کہنے لگی، مجھے مچھلی کھانی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا کہ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھ سے یہ کیسی فرمائش کر دی۔ میرے ہاتھ تو اپنی شیروانی کی جیب میں تھے۔ میں تو اسے منہ دکھائی دینا چاہتا تھا، پر وہ کہنے لگی، میری یہی منہ دکھائی ہوگی اگر آپ میرے لیے مچھلی لے کر آئیں۔ اتنی حسین بیوی نے مجھ سے پہلی فرمائش کی تھی۔ جوش میں آ کر میں بھی اسی وقت فوراً سے بازار چلا گیا۔ رات کے اس پہر مجھے کافی دور سے مچھلی ملی تھی۔ میں جیسے ہی واپس گھر گیا تو مجھے لگا اماں مجھ سے گلہ کریں گی، پر اماں تو بہت خوش تھی اور کہنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں میری پسند کی لڑکی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے بیوی کو مچھلی دی، پر وہ تو مچھلی کھا کر گہری نیند سو گئی۔ اس نے میرے سارے جذباتوں کا تو گلا ہی دبا دیا تھا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر میں بھی سو گیا۔ میرا نام ندیم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ابا اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے حصے میں کوئی جائیداد نہ آئی، تبھی وہ غلط کاموں میں لگ گئے تھے۔ پہلے تو وہ جوا کھیلتے تھے، پر اماں انہیں یہی سمجھاتی تھی کہ کبھی بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یوں ابا نے وہ تمام کام چھوڑ دی، پر انہوں نے اپنی دوستی یاری نہ بدلی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا انہی دوستوں میں تھا۔ وہ رات گئے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ جب ہی تنگ آ کر اماں نے بیوٹی پارلر کا کام شروع کر دیا۔ اماں نے بیوٹی پارلر کا کورس کیا۔ اس طرح محلے کی کافی لڑکیاں اماں کے پاس تیار ہونے کے لیے آتی تھیں۔ یوں اماں کا دل بھی بہل جاتا تھا، پر نہ جانے ایک روز اچانک ہی اماں کی بیوٹی پارلر میں آگ کہاں سے لگ گئی۔ اس آگ نے تو دہشت مچا دی تھی۔ اماں کا کام خراب ہو گیا تھا۔ اماں کا بیوٹی پارلر بری طرح جھلس گیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا بنا تھا جس کی اس روز شادی تھی، پر اماں تو میری بات ہی ٹال دیتی تھی۔ جب بھی اماں سے پوچھتا تھا کہ اماں وہ لڑکی تو بچ گئی ہے نا، تو اماں افسوس سے سر ہلانے لگتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھ سے چھپاتی تھی۔ پر اس دن کے بعد سے ابا نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ اب یہ کام چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے اس بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اب تو کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر تم پارلر نہ کھولتی اور یہ کام نہ کرتی تو کیا پتا وہ لڑکی اپنے گھر میں بس جاتی، پر اس کا تو گھر ہی اجڑ گیا۔ یوں اب اتنا تو میں جان گیا تھا، یقیناً اس لڑکی کو آگ لگنے کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا، پر اماں بچ گئی تھی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن اس سانحے کے بعد اچانک سے اماں کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ اب انہوں نے بیوٹی پارلر بند کر دی۔ اماں کی طبیعت آئے روز خراب ہوتی گئی۔ انہیں سانس کا مسئلہ ہو گیا۔ میں جب بھی ان سے کہتا کہ ڈاکٹر سے چیک کروا لینا چاہیے تو اماں مجھے ٹال دیتی تھیں۔ یہی کہتی کہ اس آگ کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اسی روز سانس چڑھ گیا تھا، تبھی ان سے انہیں دمہ ہو گیا ہے۔ میں نے اماں کو کافی دوا دی تھی، پر اماں وہ دوا لیتی ہی نہیں تھی۔ یہی کہتی تھی کہ یہ مسئلہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، پر اماں کو آئے روز کھانسی رہتی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں تھا۔ اماں اب ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ لگتا ہے میرے آخری دن آ گئے ہیں، پر ابھی تک میں نے تمہارا گھر نہیں بسایا۔ لیکن یہ بات سن کر تو میں تنگ ہی آ جاتا تھا کہ اماں پہلے آپ اپنی فکر کریں، اپنی صحت کا تو خیال رکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ لیکن انہی دنوں اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ ابا نے بھی اپنی زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ اس روز ابا وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابا کو دین کی راہ میں دیکھ کر مجھے تو جھٹکا سا لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابا کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوگی۔ میں بھی 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ میں اماں کو ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی یہ عادت پڑی تھی۔ پر ابا تو کبھی بھی دین کی راہ میں آتے ہی نہیں تھے۔ ابا نے لیکن ان سارے دوستوں سے رشتے ناتے توڑ دیے تھے۔ اب وہ مسجد جاتے تھے۔ میں جب بھی ان سے خوشی خوشی اظہار کرتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو وہ غمگین ہو جاتے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اماں بھی مسکرا رہی ہوتی، جیسے وہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں،
پر اماں مجھ سے کہتی کہ بیٹا اب وقت آ گیا ہے، تم جوان ہو گئے ہو، میں تمہارے لیے پھول سی بیوی تلاش کر رہی ہوں، دیکھنا تمہیں میری تلاش کی ہوئی لڑکی ضرور پسند آئے گی۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ اماں ایسی عورت نہیں تھی اور نہ ہی ایسی ماں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جذباتی ہو کر خود بہو تلاش کرتی، کیونکہ انہوں نے تو میری زندگی کے ہر فیصلے میں مجھے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے وہ اپنے لیے بہو خود کیوں تلاش کر رہی تھی، مجھے بھی تو اپنی پسند کی بیوی چاہیے تھی، لیکن یہ خواہش تو میں اپنے دل کے اندر ہی دبا چکا تھا۔ اماں کی یہی دلی خواہش تھی کہ ان کی پسند کی لڑکی سے ہی میں شادی کروں، تبھی اماں نے میرے لیے ایک خوبصورت لڑکی پسند کی تھی۔ اماں یہی کہتی تھی کہ یہ تمہاری دور کی خالہ کی بیٹی ہے۔ آخر کار میں نے اماں کی پسند پر ہاں کر دی، لیکن مجھے حیرانی تو تب ہوئی جب شادی کی پہلی رات اس نے مجھ سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی۔ اماں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری بیوی کو مچھلی بہت پسند ہے، اگر تم نے اس کا دل جیتنا ہے تو اس کے لیے روز مچھلی لانی ہوگی۔ پر میں جیسے ہی اسے مچھلی پکڑا تھا تو وہ مچھلی کے سارے کانٹے الگ کر کے رکھ دیتی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگتا، وہ کافی آرام سے مچھلی کھاتی تھی، جبکہ میں اس کا انتظار کرتا کہ کب وہ مچھلی کھانا ختم کرے اور میں اس کے قریب جاؤں۔ پر رات کو میں جب اس کے قریب جانے لگتا تو مچھلی کی عجیب سی بو اس کے وجود سے آتی تھی، جیسے اس نے اپنے آپ کو مچھلی میں نہلایا ہو۔ مجھے تو ابکائی آنے لگتی، اب تو میں خود اس کے قریب جانے سے گھبراتا تھا، تبھی یہی کوشش کرتا کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، پر میں اتنا بھی جانتا تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتی کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، میں حق وصول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی اس کے قریب جاتا تو وہ گھبرانے لگ جاتی۔ ایک روز تو اس کا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا، جب بھی کہنے لگی کہ پنکھا چلا دو۔ سردیوں کی رات تھی، اس کی بات پر میرے رنگ اڑ گئے، پر میں نے جیسے ہی اس کی گھبراہٹ دیکھی تو فوراً پنکھا چلا دیا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میں اس روم میں سو بھی نہیں پایا، تبھی الگ جا کر سونے لگا۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے مچھلی کھانے کے بعد اسے نہانے کا کہا تاکہ وہ بدبو دور ہو جائے، پر وہ شکوہ کرنے لگی کہ اگر اتنی سردی میں نہاؤں گی تو بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی صحت کا کافی خیال رکھتی تھی، گھر میں کسی کو بھی ذرا سا بخار ہوتا تو جلدی سے مجھے دوا بتاتی تھی، جیسے اسے سب چیزوں کا علم ہو، پر میرے قریب آنے سے اسے کوفت ہوتی تھی۔ وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، رات کو جلدی سو جاتی تھی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، اب مجھے بھی اماں سے شکوہ تھا کہ آپ نے میری شادی کس سے کروا دی ہے، میری بیوی تو مجھے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں کہنے لگی دیکھو ابھی وہ بچی ہے، اسے تھوڑا وقت دو، کیا پتا کچھ دیر بعد سنبھل جائے۔ پر میں نے اماں سے کہا وہ اتنی مچھلی کیوں کھاتی ہے، آخر اسے کوئی بیماری ہے کیا؟ میری بات سن کر اماں جھٹ سے بولیں کہ خدا نہ کرے اسے کوئی بیماری ہو، شادی سے پہلے اس کی اماں نے یہی کہا تھا کہ میری بیٹی کو مچھلی بہت پسند ہے، تم بس اسے مچھلی لا کر دے دیا کرو۔ میں نے اماں سے شکوہ کیا کہ اماں میں جب بھی اسے مچھلی دیتا ہوں اسے کھا کر اتنا پسینہ آتا ہے اور وہ مجھ سے دور بھاگ جاتی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تو اور وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، جیسے اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے ٹوک دیا اور کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں قریب نہیں آنے دیتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مچھلی کھاتی ہے یا تم پیارے نہیں ہو، وہ تبھی یہ سب کرتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی شرمیلی ہے۔ اماں نے یوں مجھے دلاسا دیا، پر اس روز جیسے ہی میں اپنی بیوی کے پاس کچن میں گیا تو وہ کھانا بنا رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی ایک تھال پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس تھال میں تو مچھلی کے وہی کانٹے پڑے تھے۔ اتنے زیادہ کانٹے دیکھ کر میں چونک گیا، بیوی سے سوال کرنے لگا کہ یہ کانٹے تم نے سنبھال کر کیوں رکھے ہیں؟ جب وہ میری اس سوال پر بھوکھلا گئی اور کہنے لگی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کانٹے کوڑے میں پھینک دیتی تو کسی معصوم جانور کی خوراک میں چلے جاتے، جس سے وہ جانور زخمی بھی ہو جاتا، اسی لیے میں نے کانٹے الگ ہی رکھے ہیں۔ مجھے اس کی بات پسند آئی تھی، میں اس سے کوئی بھی شکوہ کرتا تو وہ ایسا جواب دیتی کہ میں لاجواب ہو جاتا۔ پر ایک روز میری اماں کھانا کھا رہی تھی جب اچانک ہی انہیں کھانسی کا دورہ پڑا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اماں چیخ کر کہنے لگیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ مجھے وہی کانٹے یاد آنے لگے تھے، کھانسی تو اماں کو پہلے بھی تھی۔
پر اس بار کھانسی کی شدت کافی زیادہ تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی بیوی کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی چال باز نکلے گی کہ میری ماں کو مارنے کی کوشش کرے گی، پر اب میں جان گیا تھا کہ میری اماں نے جس لڑکی کو میرے لیے چنا ہے وہی لڑکی میری ماں کی دشمن ہے۔ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا، بس میں یہی دعا کر رہا تھا کہ میرا یہ شک ٹھیک نہ نکلے، ورنہ میری زندگی کا سوال تھا۔ میری زندگی تو تباہی ہو جاتی۔ میری اماں کافی بھولی تھی۔ اماں نے میری کزن کا رشتہ بھی خود کیا تھا، اس کی بیوی بھی ایسی ہی نکلی تھی، پر اماں کافی پچھتاتی تھی۔ میں اسی لیے تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی اماں کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں، لیکن اماں کے یہی ارمان تھے کہ میں جیتے جی تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو۔ نہ جانے اماں اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اماں کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری اصرار کرنے پر اماں مان تو گئی تھی، لیکن کہنے لگی کہ میں اپنی بہو کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر کافی شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ اماں اسی لڑکی کی طرفداری کر رہی تھی جس نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یوں اماں میری بیوی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو کہنے لگی دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، میرے گلے میں کچھ چبھ گیا تھا۔ میں نے اماں کو کہا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی کانٹا ہے جو میری بیوی سنبھال کر رکھتی ہے اور اسے پھینکتی نہیں ہے۔ وہ کانٹے میں نے کچن میں خود دیکھے ہیں۔ اماں کا رنگ بھی اڑ گیا تھا، جبکہ میری بیوی کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو چپ کروایا کہ خبردار جو تم نے آگے سے زبان لڑائی، آئندہ سے تمہیں کوئی مچھلی نہیں لا کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میری اماں کہنے لگی کہ تم بیوی سے ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اماں نے میری بیوی کی جیسے ہی طرفداری کی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ آخر اماں کو میری بیوی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس میں میری بیوی کا ہی ہاتھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کھانے میں کچھ ملا کر آپ کو دیتی ہے۔ اماں سن کر غصے سے کہنے لگی اپنی بیوی پر ایسے الزام مت لگاؤ، ابھی تم دونوں کو ساتھ رہتے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ اگر یہ تم سے روز مچھلی کی فرمائش کرتی ہے تو تم لے آیا کرو، تو آرام سے اس کی فرمائش پوری کیوں نہیں کر سکتے؟ آج تک اس نے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی ہر فرمائش پوری کرو۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میری بیوی نے اماں کو کچھ گھول کر پلا دیا ہے۔ میرے ابا تو کافی نیک ہو گئے تھے، وہ دن رات مسجد میں گزارتے تھے، بس اب سونے کے لیے ہی گھر آتے تھے۔ وہ کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے، انہیں تو اس سب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ اتنے عبادت گزار کب سے ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں مصروف رہتے تھے۔ مجھے ان کی یہ ادا بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن جب سے میری اماں کے ساتھ وہ آگ والا حادثہ ہوا تھا، ابا تو تب سے مسجد میں ہی رہتے تھے، جیسے اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہو۔ اس بات پر میں بھی بہت خوش تھا۔ میری بیوی مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی۔ یوں جیسے ہی میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ پھر سے کہنے لگی کہ پہلے میرے لیے مچھلی لے کر آؤ، میں پھر آپ کو قریب آنے دوں گی۔ میں تنگ آ کر پھر سے بازار چلا گیا، اس کو مچھلی لا کر دی۔ اس نے ویسے ہی کیا، مچھلی کے کانٹے الگ کر کے ایک طرف رکھ دی اور مچھلی خود کھا گئی۔ لیکن اس نے جیسے ہی مچھلی کھائی تو پھر سے گھبرانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں چونک گیا کہ اتنی سردی میں میری بیوی کو اتنی گرمی کیوں لگتی ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ اس کا بہانہ ہے مجھے اپنے قریب نہ آنے دینے کا۔ میں بھی سو جاتا تھا۔ اگلے روز اس کی حالت بالکل ٹھیک ہو جاتی، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ اس روز جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو بستر پر میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ اس نے دودھ میں ایک پاؤڈر ملایا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ دودھ تو وہ میری اماں کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ میں یہ چھپ کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میری اماں میری بیوی کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی، اور ایک وہ ہے کہ میری اماں کو مارنے پر تلی ہے۔ یوں اگلے روز یہ دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے جب میری اماں کے روم سے ان کا بے جان وجود پڑا ملا۔ ہمارے گھر میں تو کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اماں اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری بیوی مجھے دلاسا دے رہی تھی، پر مجھے
اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ تبھی سب رشتہ داروں کے سامنے میں نے اپنی بیوی کو جھڑک کر ایک جانب گھسیٹ کر کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھو، سچ سچ بتا دو، تمہیں میری اماں سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم نے کچھ نہیں بتایا تو میں بھی میرے ہاتھوں سے تم ماری جاؤ گی۔ وہ گھبرا کر کچھ بولنے ہی لگی تھی، پر اتنے میں ابا نے مجھے کھینچ کر اس سے الگ کیا اور کہنے لگے، تم ہوش میں تو ہو؟ ابھی تمہاری اماں کی میت گھر پر ہی پڑی ہے اور تم ایک نیا ڈرامہ شروع کر رہے ہو۔ کم از کم مہمانوں کو تو جانے دو، اس کے بعد سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے خود پر قابو کیا اور پھر مہمانوں کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی مہمان گئے تو میں پھر سے اپنی بیوی کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ میری اماں کو کھانسی کا دورہ پڑتا تھا، لیکن انہوں نے سانس کا ٹیسٹ کروایا تھا تو ان کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئی تھی، پر وہ جب بھی کوئی کھانا کھاتی تو انہیں لگتا تھا جیسے ان کے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے وہی کانٹے یاد آتے تھے جو میری بیوی الگ رکھتی تھی۔ آخر میری بیوی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ویسے بھی اس نے مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیا تھا۔ ہمارے بیچ تو محض ایک کاغذی رشتہ تھا، یہ کھوکھلا رشتہ مجھے منظور نہیں تھا۔ تبھی ابا کو میں نے کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا جس نے میری اماں کی جان لے لی ہے۔ اس روز تو میں نے اپنی بیوی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پر جیسے ہی میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ تو کسی مرد کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا کہ میری اماں نے میری شادی اس بد کردار لڑکی سے کی ہے جس کا پہلے سے کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آئی تو ابا کے سامنے میں نے اس کی خوب عزت افزائی کی کہ تم کہاں گئی تھی؟ میری بیوی تو ہکلا گئی، کہنے لگی میں کہیں نہیں گئی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا کہ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں کسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سچ سن کر اس کے چہرے پر پسینہ چھانے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تو اپنی سہیلی کے ہاں گئی تھی، اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال پوچھتا۔ جب بابا کہنے لگے، دیکھو لڑائی مت کیا کرو، ابھی اس کی شادی کو 2 مہینے ہی تو ہوئے ہیں۔ ابا گویا پھر سے اس کی سائیڈ لے رہے تھے، اور یہ سن کر تو میں پھٹ پڑا کہ اس کی وجہ سے میری اماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر الزام تراشی نہ کروں۔ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابا نے جیسے ہی میری بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ میں اپنی بیوی کو خوب جانتا تھا، پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ دیکھیں، مجھے معاف کر دیں، پر پلیز میری کردار کشی نہ کریں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ یقین مانتی ہوں کہ میں باہر گئی تھی، پر وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تو میرا بھائی تھا جس کے ساتھ میں جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر اس کا بھائی تھا تو وہ مجھ سے چھپ کر کیوں جا رہی تھی؟ وہ مجھے بتا کر بھی تو جا سکتی تھی۔ پر وہ ایسے ہی روتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس بات کو بھلا دیا اور بس اپنے ذہن کو تسلی دی کہ یہ بد کردار لڑکی میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، اسے میں جلد ہی چھوڑ دوں گا۔ پر ایک روز اچانک ہی میری بیوی کے نام پر ایک پارسل آیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پارسل لیا تو وہ کسی کی فائلز تھی۔ وہ فائلز دیکھ کر تو میں ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ تو میری اماں کی تھی، پر نہ جانے اس میں کیا لکھا تھا۔ پر میں اتنا جان گیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کی رپورٹ تھی، وہ پازیٹیو تھے، لیکن یہ فائل میری بیوی کے نام کیوں آئی تھی؟ مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ میری بیوی نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں وہ فائلز دیکھیں تو میرے ہاتھوں سے کھینچ لی اور کہنے لگی کہ آپ میرے معاملات میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں چیخ اٹھا کہ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ فائل میری اماں کی ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میری اماں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ یقیناً کوئی راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو وہ راز نہیں بتا سکتی، آپ کی اماں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر تو میری سانسیں تھم گئی۔ میں تو پہلے ہی اپنی بیوی کو کافی مشکوک سمجھتا تھا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ پر اب میں نے بھی ایک کڑا فیصلہ لیا۔ میں نے طلاق نامہ تیار کروا لیا اور اپنے ابا کے سامنے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے سچائی نہ بتائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے ابا کی تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ تب ہی وہ تڑپ کر کہنے لگے، خبردار جو تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا،
اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کبھی بھی نہ سوچنا۔ ابا کی یہ بات سنی تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ میرے ابا کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں میری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، پر ابا کو پھر بھی صرف اپنی بہو کی فکر ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں چھوڑوں تو تم اپنے میکے چلی جاؤ، کیونکہ فی الحال تو میں تمہاری شکل بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری بیوی نے اپنا سامان باندھا اور میکے چلی گئی۔ جب ابا کہنے لگے کہ دیکھو، غلطی تمہاری بیوی کی بالکل بھی نہیں ہے، غلطی تو تمہاری اماں کی ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سن کر تو میرا وجود دہل گیا کہ ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنے لگا، اماں کی آخر ایسی کون سی غلطی ہے؟ ایک غلطی مجھے نظر آ رہی ہے جو انہوں نے اپنی ایسی بہو چنی۔ جب ابا کہنے لگے، نہیں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ تمہاری اماں کے پارلر میں جب آگ لگ گئی تھی تو ابا رک گئے۔ میں نے اتنا ہی سنا جب مجھے وہ پل یاد آئے جب اماں پارلر کا کام اماں نے سیکھا تھا، وہ لڑکیوں کو تیار کرتی تھی۔ باقی بات سن کر میں ابا سے کہنے لگا، ابا، اماں نے تو اس آگ کے بعد اپنا پارلر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، اور تو اور انہیں سانس کی بیماری بھی اسی آگ کی وجہ سے لگی۔ پر میری بات سن کر ابا نفی میں اپنا سر ہلانے لگے اور بولے کہ نہیں، تمہاری ماں کو سانس کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا مزید بولے کہ ہاں، تمہاری اماں سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے پارلر میں جب آگ لگی تھی تب جس دلہن نے تیار ہونا تھا وہ دلہن تمہاری بیوی ہی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میری بیوی تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ پر ابا کہنے لگے کہ تمہاری اماں اس روز تمہاری ہی بیوی کو تیار کر رہی تھی، جس کی شادی اس کے کزن سے ہونی تھی، جب اچانک ہی اس پارلر میں آگ لگ گئی۔ تمہاری اماں نے اپنی جان تو بچا لی، پر وہ لڑکی جو اب تمہاری بیوی ہے وہ غلطی سے اسی روم میں پھنس گئی تھی، اور یوں وہ لڑکی اور اس کا وجود بری طرح آگ میں جھلس گیا تھا۔ یہ سن کر تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ ابا کہنے لگے، تمہاری بیوی کی کمر اس آگ کی وجہ سے جھلس گئی تھی۔ لڑکے والوں کو جیسے ہی پتہ چلا کہ لڑکی کا وجود جل گیا ہے، اس وجہ سے لڑکے والوں نے اس بیچاری لڑکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنی ساری بارات واپس لے کر چلے گئے، جس کی وجہ سے اس لڑکی سے اب کوئی بھی شادی نہیں کر رہا تھا۔ لڑکی کے گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ تمہاری ماں کو گناہ گار کہنے لگے۔ جب تمہاری ماں کو بھی یہی لگا کہ یہ ان کی ہی غلطی ہے، انہوں نے اپنی غلطی قبول کی کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تمہاری اماں نے ہی اس لڑکی کی شادی کی ذمہ داری لی تھی، پر کوئی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب بھی تمہاری اماں نے اس کا رشتہ تم سے پکا کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اپنے ابا کی بات سنی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، اور ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اماں مجھے چھوڑ کر کیسے گئی۔ اس سب میں اماں کی موت کی وجہ مجھے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی نے اس سب کی سزا میری اماں کو دی ہو، تبھی بدلہ لینے کے لیے اس نے میری اماں کے کھانے میں وہ کانٹے ملا دیے ہوں۔ میں نے ابا سے کہا، اس کا یہی مطلب ہوا کہ میری بیوی نے اس سب کا بدلہ اماں کے کھانے میں کانٹے ملا کر لیا ہے۔ جب ابا کہنے لگے کہ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ جبکہ سب سے بڑی سچائی یہ تھی کہ وہ لڑکی تو ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ تمہاری بیوی ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ابا سے کہا، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس نے اپنا علاج کیوں نہیں کیا؟ جب ابا کہنے لگے، وہ کینسر کی ڈاکٹر ہے۔ ابا یہ کہہ کر اپنا چہرہ جھکا گئے تھے۔ میں نے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا، جیسے وہ مایوس ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، پر میں اتنا ضرور جان گیا تھا کہ یقیناً اماں کو سانس کی نہیں بلکہ کوئی اور بیماری تھی، اور وہ فائلز بھی اسی بات کا ثبوت تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ اماں کو کون سی بیماری تھی؟ جب ابا کہنے لگے، تمہاری ماں کو کینسر ہی تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ سچ سنا تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اماں کو کینسر ہوگا۔ ابا کہنے لگے، اس لڑکی نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ٹھیک کر دے گی، تبھی اس لڑکی نے ہی بتایا تھا کہ تمہاری اماں اگر مچھلی کے کانٹوں کو پیس کر کھائیں گی تو ان کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میری اماں کو کینسر تھا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ میں جان گیا تھا، تبھی میری اماں مجھ سے یہ بات چھپاتی تھی، اور جب میں اپنی بیوی کے خلاف ہوتا تھا تو میری اماں مجھے سمجھا دیا کرتی تھی۔
میرے ابا کہنے لگے، تمہاری بیوی کا بھائی بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تمہاری بیوی اسی سے ساری ہدایات پوچھتی تھی اور تمہاری اماں کو وہی سب کھلاتی تھی اور ان میں کانٹے پیس کر کھلایا کرتی تھی، لیکن تمہاری اماں نے اس سے قسم لی تھی کہ میرے بیٹے کو یہ کبھی بھی نہ مت آنا، ورنہ وہ جیتے جی مر جائے گا۔ وہ جب میری کینسر کی بیماری کا سنے گا تو اس کی دنیا اجڑ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی زندگی میں اداس ہو جائے۔ تبھی تمہاری بیوی نے تم سے چھپ کر یہ سب کیا۔ وہ تمہاری اماں کا کافی دل لگا کر علاج کرتی تھی، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ پوری طرح سے جھلس چکی ہے، تبھی وہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ تو مچھلی کھانے کا روز بہانہ کرتی تھی کیونکہ اسے کانٹے چاہیے ہوتے تھے تاکہ وہ تمہاری اماں کا علاج کر سکے، اور وہ ایک تیر سے دو شکار کر کے تمہیں بھی اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر تم اس کے قریب گئے تو دوسری مرتبہ تم خود سے اسے دور کرو گے، کیونکہ تم اس کا وہ جلا ہوا وجود دیکھ لو گے اور باقی لوگوں کی طرح تمہیں بھی اس کے وجود سے گھن آئے گی۔ میں نے ابا کی یہ بات سنی تو میں من ہی من میں شرمندہ ہونے لگا کہ مجھے کہاں پتا تھا کہ میری بیوی میری فیملی کے لیے اس حد تک کام کر رہی ہوگی۔ میں بہت ہی شرمندہ تھا۔ میرے ابا کہنے لگے، جاؤ جا کر اسے واپس لے آؤ، اس نے تو تمہاری ماں کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہیں۔ وہ تو تمہاری اماں سے یہی کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے بارے میں بدگمان دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہوں، میں اپنے شوہر کو ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں، لیکن تمہاری اماں ہی منع کر دیتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو میری سچائی پتہ چل گئی تو میرا بیٹا اداس ہو جائے گا، میرا بیٹا کمزور پڑ جائے گا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، وہ اس دنیا میں آگے بڑھ نہیں پائے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو یہ پتہ چلے کہ مجھے کینسر ہے۔ میں نے جیسے ہی ابا کی باتیں سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے اپنی اماں کی کافی یاد آ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ جب میری اماں یہ کہ گلے میں کچھ اٹکتا تھا تو وہ کانٹا ہی ہوتا تھا، پر وہ تو ان کی مرض کا علاج تھا۔ ابا نے مجھے حوصلہ دیا کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تمہاری بیوی ضرور واپس آئے گی۔ پر میں ٹوٹ چکا تھا، لیکن کب تک؟ میری بیوی مجھ سے دور رہتی، میں اس کو واپس لینے چلا گیا۔ وہ واپس تو آ گئی، لیکن میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ تنگ آ کر میں نے اس سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا کہ مجھے تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ جب وہ کہنے لگی، میں آپ کے قریب نہیں آ سکتی، میں آپ کو حق نہیں دے سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی اماں نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ میری شادی آپ سے کروا دیں گی، اس طرح میری شادی ہو جائے گی، لیکن بدلے میں مجھے ان کا علاج کرنا ہوگا۔ میں نے تو جی جان لگا دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر آپ کو میری سچائی پتہ چلے گی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اسی لیے میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ پر میں جانتی تھی کہ آج آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ مردوں کو تو خوبصورت لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں۔ پھر میری خوبصورتی تو اسی روز مانت پڑ گئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم شادی کی پہلی رات مجھ سے مچھلی مانگنے کے بجائے یہ سچائی مجھے بتائی ہوتی تو میں نے کبھی تم سے دور نہیں رہنا تھا، بلکہ میں تمہیں تمہارے عیب کے ساتھ قبول کرتا۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا زخم کبھی نہیں بھر سکتا، تو وہ مایوسی سے بولی کہ نہیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس زخم کا کوئی علاج نہیں ہے، وقتی طور پر یہ زخم ٹھیک ہو بھی جائے گا، لیکن اگر اس کا علاج بند کر دیا تو یہ زخم پھر سے بھر جائے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت شک کیا، وہ تمہارا بھائی تھا جو تمہارے ساتھ جاتا تھا، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا، میں نے اسے اس کے ہر عیب کے ساتھ قبول کر لیا۔ اب میں یہ بھی جان گیا تھا کہ میرے ابا کیوں مسجد میں جا کر ساری رات اور دن ایک کرتے ہیں، کیونکہ میرے ابا جانتے تھے کہ میری اماں کو کینسر ہے، جس نے میرے ابا کو دین کے قریب کر دیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کا ہر حال میں علاج کروانا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اس احساس کمتری سے باہر آ جائے۔ میں نے اس کا چیک اپ کروایا تھا، لیکن اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، پر پھر بھی میں نے اسے تسلی دی تھی۔ یوں وہ حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔